فی الحال ہم بات کریں گے کھانے کے آداب. کھانے کے جو کچھ عقلی آداب ہیں. عقلی آداب میں کیا ہے کہ رزق حلال کا ہو. یہ عقلی اور شرعی آداب ہے کہ رزق حلال ہو, اور صرف حلال ہونا کافی نہیں, وہ طیب بھی ہو. حلالن طیبا, حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو, خبیث نہ ہو. خبیث کا الٹ کیا ہے؟ طیب, اور طیب کا الٹ خبیث. حلالن طیبا, طیب بھی ہو اور حلال بھی ہو. یہ تو ہو گئے. اب جو ظاہری ہیں اس میں کیا ہے؟ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب سالن پکے تو سالن کو کچھ دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دیں, ڈھانک دیں. اور فرمایا اس میں برکت پیدا ہو. اب برکت کے جو بھی معنی ہیں ہمارے ہاں وہ لے لیں, یا جو برکت کے حقیقی معنی ہیں دونوں ہی صحیح ہیں. ہمیشگی, اس میں ہمیشگی پیدا ہوگی. آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ سالن آپ کے سامنے گرم گرم آتا ہے, چاول گرم گرم آتے, روٹی آتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں کے لیے اسے ڈھانک کے, خاص طور پہ سالن کو ڈھانک کے رکھ دیں. چاول آتے ہیں ڈھانک کے رکھ دیں. جب اس کے بخارات اوپر والے برتن سے ٹکرا کر نیچے تھوڑا آ جائیں پھر آپ کھائیں. آپ وہ پلیٹ کے جسے آپ نے ڈھک کے نہیں رکھا اور وہ جسے ڈھک کے رکھا ہے, وہ سالن جسے آپ نے ڈھانپا ہے اور جسے نہیں ڈھانپا, دونوں کا ذائقہ بھی بدلا ہوا ہوگا, اور لیب میں لے جائیں دونوں کی کیمسٹری بھی الگ ہوگی. اور جتنے بھی لوگ گرم گرم کھانا کھاتے ہیں, یعنی فوری طور پہ کھانا شروع کرنا, سب سے پہلا نقصان انہیں یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کی قوت ذائقہ کمزور ہو جاتی ہے, وہ چیزوں کا جو حقیقی ذائقہ ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں, اور بخارات کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی ڈل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور معدہ مستقل خراب رہتی ہے. اور ایک روحانی بیماری لگتی ہے بے صبری کی. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. پھر کھانا جب آ گیا ہے, اب وہ 4 باتیں جس کے لیے ٹاپک شروع کیا تھا وہ میں عرض کرتا ہوں. مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں, نہج البلاغہ کلمات قصار میں ہے, امام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے صحت مند رہنے کی ضمانت دیتا ہوں جو ان 4 باتوں کا خیال رکھے. اب میرے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار مجھے اپنی عنایت میں شامل رکھے کہ میں ان 4 باتوں کا خیال رکھوں, اور آپ کے لیے میں دعا کروں. جو ان 4 باتوں کا خیال رکھے گا میں اس کے صحت مند رہنے کی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر 1, یعنی ہم میں سے جوان رہنے کے لیے کون بے چین نہیں ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے میں جوان رہوں. یہ انسان کی ایک طبعی اور فطری خواہش ہے کہ وہ جوان رہے. اگرچہ جوانی جو سال ہیں ان کے کم یا زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اصحاب کہف عمر کے لحاظ سے جوان نہیں تھے, لیکن قرآن نے انہیں جوان کہا ہے. کہتے ہیں لا فتح الا علی. تو لا فتح کا مطلب کیا؟ کوئی جوان نہیں, نوجوان کو کہتے ہیں. تو مولا 63 سال عمر مبارک تھی, 60 سال کی عمر میں بھی فتح تھے. فتح ہیں کیوں؟ جناب امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو اللہ نے نوجوان کہا, جوان, کیونکہ جو انہوں نے اقدام کیا تھا وہ جوانوں والا تھا. اور ایک مومن کا جو کہ صحت مند رہنا یہ ڈیمانڈ ہے, اور تا دیر جوان رہنا اس کے لیے کیا ہے؟ ان چیزوں کا لحاظ. امام فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے صحت مند رہنے کی کہ جو ان 4 باتوں کا خیال رکھتا ہے. پہلی بات, جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائے. دوسرا, کھانا چبا کر کھائے. امام اسی لیے امام ہے کہ امام چاہے تو قطرے کو پھیلا کر سمندر کر دے, اور چاہے تو سمندر کو سمیٹ کے قطرہ کر دے. پورے میڈیکل کو اور پوری الہی تعلیمات کو امام نے مختصر فرمان میں بتا دیا. جب تک بھوک نہ لگے, صحیح طرح بھوک نہ لگے, کھانا نہ کھائے. دوسرا, کھانا چبا کے کھائے. اور اب کہتے ہیں جلدی جلدی. امام جعفر صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا تسلی سے کھایا کرو. کیوں؟ کہ کھانے کا وقت جو مقرر شدہ عمر ہوتی ہے اس میں شمار نہیں. اور میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے اس بات کو کہ سلائیوا جو ہوتا ہے یعنی ہمارا لاب, اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جتنا کھانے کو زیادہ چبائیں گے تو کھانا ہضم کرنے کے لیے انسان کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس لاب کے اندر کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائے. دوسری, کھانا خوب چبا کے کھائے. تیسری بات, ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے. ہم اپنی مردانگی آزماتے ہیں نا, مثلا خاتون خانہ کو مار کے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے, کسی کو گالی دے کے, اور انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یار میں کوئی بڑا کام کروں, یار میں کوئی بڑا کام کروں. وہ بڑے کام 24 گھنٹے میں اس کے سامنے سے گزرتے ہیں لیکن اس میں وہ فیل ہوتا جاتا ہے. ان میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ روکنے والا بھی کوئی نہ ہو, کھانا بھی لذیذ ہو. بظاہر یہ بات بہت چھوٹی سی ہے, بظاہر چھوٹی سی ہے. کہتے ہر انسان کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا کام کرے, بڑے سے بڑا. تو ایسا تو ممکن نہیں کہ اللہ انسان کے اندر حسرت اور خواہش رکھ دے اور اس کو پورا کرنے کا سامان مہیا نہ کرے اور ایسے دنیا سے چلا جائے. یہ تو اللہ کے عدل پہ حرف ہے.
اس کے حکم کے مطابق چلنا سب سے بڑی مردانگی ہے، اور حکم الہی سے نکل جانا سب سے بڑی نامردی ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ کھانا اس وقت ہے جب صحیح طرح بھوک لگے، دوسرا کھانا چبا کے کھائے، تیسرا ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لے، اور چوتھا رات کو پیٹ خالی کر کے سوئے، یعنی واش روم کا ٹائم رات کو ایڈجسٹ کرے۔ یہ 4 چیزیں اب دیر جوان رہیں گے انشاءاللہ، صحت ٹھیک رہے گی، پر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گڑبڑ ہو جاتی، لیکن کوشش تو کریں۔ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے خطبے، لمبی لمبی چیزیں، بلکہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں۔ آزمائیں، مردانگی کو آزمائیں یہاں۔